اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رائی۔ ناظرین، آج شروع کریں گے ایک شعر سے۔ ایک ایسا واقعہ آپ سے شیئر کرنا ہے جس نے دل دہلا دیا ہے۔ آنکھیں جو ہیں وہ آنسو نہیں، خون کے آنسو روتی نظر آتی ہیں۔ اور ایسے درندہ صفت انسانوں کی آج بات کریں گے جو کہ آئے روز ہوا کی بیٹی کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے۔ سی ایم پنجاب کی بات کی جائے مریم نواز شریف کی، تو ان کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچیاں اور بچے میری ریڈ لائن ہے۔ تو کیوں پھر ریڈ لائن کو کراس کیا جاتا ہے؟ یہ کیا محرکات ہیں؟ ایک شعر سے شروع کریں گے آج۔ نظام انصاف و عدل پر یہ نہ جانے کیسا زوال آیا ہے، نہ جانے کیسا زوال آیا ہے، برہنہ ہو کر سسک رہی ہے صداقتیں سب۔ ناظرین، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ جب انصاف کے تحفظ کرنے والے ہمارے محافظ ہماری عزتوں کے محافظ نہیں ہوں گے تو کس کو جا کے کہاں پر جا کے صدا بلند کی جائے گی؟ اگر بات کی جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کی تو بار بار یہ سلوگن بن چکا ہے ان کا کہ خواتین اور بچے میری ریڈ لائن ہے۔ تو روز خواتین کے ساتھ، روز بچوں کے ساتھ، آئے روز جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یہ آپ کی گڈ گورننس کے دعووں کو زمین بوس کر دیتے ہیں۔ گڈ گورننس کی دعووں پہ ایک سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کوئی سیاسی بحث نہیں ہوگی، آج کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، آج بیوروکریسی کی، سیاستدانوں کی بات نہیں ہوگی۔ ہمیشہ سے عوام کو پولیس سے تحفظات رہے ہیں، ہمیشہ سے، یہ آج نئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے عوام نالا رہی ہے پولیس سے، ہمیشہ سے عوام اور پولیس کی جو خلیج اور دوری ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پولیس والے ہمارے محافظ ہیں۔ عوام کو تحفظ دینے کے لیے بہت سارے پولیس والوں نے اپنی جانیں تک شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ مگر جو کالی بھیڑیں ہیں، سزا نہ ہونے کی وجہ سے، بہت سارے لوگ جو ہیں سزا نہ ہونے کی وجہ سے اقدامات اٹھاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، بار بار غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے بچ جانا ہے۔ جو پیٹی بھائی ہیں وہ ہمیں ڈیفینڈ کریں گے اور ہم پہ کوئی سخت قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، کیونکہ آج جس واقعے نے پورے پنجاب کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، پنجاب پولیس کا سر شرم سے جھکا دیا، جہاں پر آفیسرز اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں عوام کے تحفظ کے لیے، عوام کی حفاظت کے لیے، عوام کے جان و مال کے لیے، وہاں پر ایسی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے پر ایک دھبا لگا دیتی ہیں، کالا کلنک لگا دیتی ہیں، جس کو پورے کا پورا محکمہ مل کر بھی نہیں دھو سکتا۔ اور پھر ادارہ اس کا جواب کیا دیتا ہے، ادارہ اس کا رزلٹ کیا دیتا ہے، وہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ اس پر خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ یہ کل کا واقعہ میں ویڈیو آج بنا رہا ہوں، میں نے پہلے سوچا کہ نہ بناؤں، پھر میں نے کہا اس پہ خاموش رہنا بھی جرم ہے، اس پہ بات نہ کرنا بھی جرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہم اس طرح بات نہیں کریں گے جس طرح لوگ کر رہے ہیں۔ کچھ حقائق ہیں جو حقیقت ہے آپ کے سامنے، میں سمجھتا ہوں رکھنا ضروری ہے کہ کہاں پر گئی آپ کی پالیسیز، کہاں پر گئے آپ کے پیرامیٹر، کیا آپ کا کرائیٹیریا ہے ملزمان کو گرفتار کرنے کا، ملزموں کو گرفتار کرنے کا، پولیس اسٹیشن لے کے جانے کا، کیا کوئی کرائیٹیریا، کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ کیا معطلی ہی اس کی سزا ہے صرف؟ تو ان سب چیزوں پہ بات کریں گے۔ ایک معذور بچی جسے ریاست نے تحفظ دینا تھا، دوسرے لوگوں سے زیادہ تحفظ دینا تھا، اس لیے کہ وہ معذور ہے، اس کے ذہنی توازن اتنا تندرست نہیں ہے جتنا ایک عام بچے کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے توجہ دینا زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ جہاں پر فیملی کا تعلق ہے، فیملی کی ذمہ داری ہے، وہیں پر اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایسے اسپیشل پرسن، اسپیشل چائلڈ جو ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ مگر کیا کیا آپ کے ایک نوجوان نے، آپ کے جوان نے کیا کیا؟ میرا یہ سوال ہے۔ پھر ہمارے سوال پر، ہماری تنقید بے اصلاح پر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر ہمیں نوٹسز جاری کرواتے ہیں، مگر
حق اور سچ کی صدا بلند کرتے رہے تھے اور کرتے رہیں گے. اگر وہی بچی تھانے کے اندر اپنی عزت سے محروم ہو جائے تو یہ صرف ایک پولیس اہلکار کا جرم نہیں ہے, یہ پورے نظام کی ناکامی ہے, یہ پنجاب پولیس کی ناکامی ہے, سب سے بڑھ کر وہاں کے ایس ایچ او کی ناکامی ہے, اس سے بڑھ کر اس ڈویژن کے ایس پی کی ناکامی ہے, اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جس چیز کا اگر کوئی اچھا کام اس کا کریڈٹ لیتے ہیں تو اس طرح کے واقعات کا بھی آپ کو ذمہ دار بننا چاہیے. پھر آپ کو حوصلہ کرنا چاہیے کہ جی میں اس کا قصوروار ہوں, مجھے اس کی سزا دینی چاہیے. آپ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں اور جن لوگوں نے قصور کیا ہوتا ہے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. کہاں ہے رضا ڈار والا کیس؟ کہاں گیا وہ سی سی ڈی ہماری جس نے جو پنجاب کو امن کا گہوارہ بنا دیا تھا؟ وہ سی سی ڈی کہاں ہے؟ کیا سی سی ڈی بنائی گئی ہے صرف غریب کے لیے, کمزور کے لیے؟ سہیل ظفر چٹھا صاحب, لوگ تو آپ کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے کہ یار یہ ایسا آفیسر آ گیا ہے. سی سی ڈی نے وہ کام کیے ہیں جو پنجاب اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں نہیں کیے گئے, وہ کام سی سی ڈی نے کیے ہیں. مگر چند کیسوں میں آپ پر سوالیہ نشان آپ پر بھی اٹھ گئے ہیں. جو ابھی غیر ملکی خواتین والا کیس تھا, ریپ کیس تھا, گینگ ریپ کیا گیا ان کا, وہ گینگ ریپ کہاں گیا؟ وہ ریپ کہاں گیا؟ اس کے ملزمان کو کیوں نہیں سی سی ڈی نے کیچ کیا؟ وہ کیس سی سی ڈی میں کنورٹ کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ کیس, یہ بھی تو اگر دیکھا جائے تو سی سی ڈی تو ہاتھ لگایا جس نے, اس کے بھی پسٹل چل گیا, اس کے بھی اس کے ساتھی چھڑانے آ گئے تھے, تو یہ تو ریپ ہو گیا, اور ریپ بھی ہوا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر. ریاست جس کی محفوظ تحفظ گار ہے, ریاست نے جس کا حلف لیا ہے, آئین کے مطابق آپ کے تحفظ کرنے والے ہیں ادارہ پنجاب پولیس, جو پنجاب کی عوام کے تحفظ کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے. لوگ تحفظ محسوس کریں تو پھر نشان سمجھا جائے گا. لوگ تو آپ سے پہلے ہی ڈرتے تھے. ایسے واقعات سے تو لوگ تھانے کے قریب سے نہیں گزریں گے. جناب اداروں کو اس پہ چاہیے کہ خالی معطلی سے کام نہیں ہوگا. یہ تو آئے روز ہوتا ہے, یہ تو کوئی کیس ہائی لائٹ ہو جائے تو معاملات یہاں تک معطلی تک پہنچتا ہے, ادروائز تو معاملہ رفع دفع کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب اس بچی کو, معذور بچی کو جب لے کے گیا, ذہنی مریض بچی کو جب ہاسپٹل لے کے گیا لیڈی کانسٹیبل, تو انہوں کہتے ہیں صلح کر لو تسی, تہاڈا بننا کچھ نہیں ہے, صلح کر لو تسی. بھئی آپ اپنے پیٹی بھائیوں کو چھڑوانے کے لیے, بچانے کے لیے, ان کے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے سارے کا سارا محکمہ ایک طرف ہو گئے. آپ خالی معطلی سے کام نہیں چلے گا. اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہر بار یہی ہوتا ہے, ایک اہلکار گرفتار, پورا تھانہ معطل, اور چند دن بعد یہ معطلی کیا ہے؟ یہ تو پارٹ آف جاب ہے. معطل ہوا جاتا ہے, پھر لائن میں جایا جاتا ہے, پھر اس کے 1-2 ماہ بعد وہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہی افسران, وہی پولیس اہلکار آپ کو ڈیوٹی پہ نظر آتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا, پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں, افسران تو جان نشاور کرتے ہیں اپنے ملک پہ, اپنے صوبے پہ, اپنی عوام کے تحفظ کے لیے, چوروں ڈاکوؤں سے لڑتے ہیں عوام کے تحفظ کے لیے. اور اگر اس طرح کا کوئی درندہ صفت انسان جس کو ذرا رحم نہ آیا حوا کی بیٹی پہ, ذہنی معذور بچی پہ, یہ لوگ تو زیادہ دید کے قابل ہوتے ہیں, یہ تو زیادہ رسپیکٹ کے قابل ہوتے ہیں. یہ لوگ تو, ان کو تو بچوں کو تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتہ صفت بچے ہوتے ہیں, اور جو ذہنی معذور ہوتے ہیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فرشتہ ہوتے ہیں, گناہوں سے پاک ہوتے ہیں وہ. تو مگر پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اور کیا اس کا آگے ہونا. اور چند دن بعد وہی افسران جو ہیں وہ معمول کی سیٹس پہ, اگر انسپیکٹر, ایس ایچ او, اگر ڈی ایس پی, ایس پی جو بھی ہیں, تو معمول کی سیٹوں پہ کام کرتے نظر آتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف نچلے طبقے کے ذمہ داری تھی یہ تمام تر, کہ آپ نے پورے پولیس اسٹیشن کے انویسٹیگیشن آپریشن کے اور فرنٹ ڈیسک کے 78 ملازمین, 78 پیپل جو ہیں, ملازمین جو تھے وہاں کے, آپ نے سارے معطل کر دیے. واہ واہ واہ. اور سر ایسے نہیں ہے, کوئی آپ قانونی کاروائی مکمل کریں, نہ کہ یہ کیس بھی ڈار فیملی کی کیس کی طرح ردی کی ٹوکری کی نظر کر دیا جائے, یا ان پہ مزدوروں پر پریشر ڈال کر, مزدور فیملی ہے, پریشر ڈال پر ان کے صلح کر لی جائے, اور وہ پھر اسٹیٹمنٹ, اس اسٹیٹمنٹ سے ہی بیک فٹ پہ چلے جائیں. یہ آپ کے ادارے کی واہ واہ نہیں ہے,
لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ، جانتے ہیں سب کچھ اور جاننا چاہتے ہیں مزید. لیکن اب سوال یہ ہے کہ صرف نچلے عملے کے یا نچلے درجے کے ملازمین کو معطل کر کے سارا معاملہ سیٹل اور آپ بری و ذمہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. کمانڈ کی ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیڈر کی ذمہ داری. اگر پنجاب میں کوئی اچھے کام، اچھے پروجیکٹ ہیں تو مریم نواز صاحبہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اگر کوئی برا کام، گڈ گورننس نہیں ہے تو تنقید بھی ان کے پر ہی کی جاتی ہے. اور اسی طرح اگر پولیس میں کوئی اچھا کام کرے گا، کوئی اپنی جان کی بازی لگا دے گا، شہید ہوگا عوام کے تحفظ کے لیے، پنجاب کے تحفظ کے لیے، تو لوگ آپ کو شاباش بھی دیں گے. اور اس شاباش میں کریڈٹ لیڈر کو بھی جائے گا، ان کے کپتان لیڈر کو بھی جائے گا. لیکن اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اس طرح جانوروں جیسا کوئی سلوک کرے گا ہوا کی بیٹی کے ساتھ، تو اس کا کریڈٹ بھی آپ کو لینا پڑے گا، اس کی ذمہ داری بھی آپ کو لینی پڑے گی. سر، اگر کسی تھانے میں ایسا جرم ہوتا ہے تو صرف ماتحتوں کا قصور نہیں ہے، بلکہ نگرانی کے پورے نظام کا احتساب ہونا چاہیے. آپ نے کہا کیمرے لگے ہیں، بھئی کیسے، کیا کیمرے مانیٹرنگ کر رہے ہیں آپ کے؟ وہاں پہ کیمرے مانیٹرنگ کرتے صرف عام سائل کے لیے، داد رسی جن کے لیے کی جاتی ہے، صرف تنگ کیا جاتا ہے ان کو. باقی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کیس کو واقعی ایسا کیس، عبرت ناک اس کا کیس جو ہے، اس کا جس نے بھی جو کیا ہے، جس کی جتنی غلطی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خالی اس اے ایس آئی کی غلطی نہیں ہے، اس اے ایس آئی کی خالی غلطی نہیں ہے، جتنے بھی لوگ اس میں ملوث پائے گئے ہیں، جس نے اپلیکیشن نہیں لی، جس نے اس جرم کے بعد، اس انتہائی غلط کردار کے بعد بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. پنجاب میں سسٹم کا دوسرا نام تھانہ اور کچہری ہے. تھانہ اور کچہری پنجاب میں سسٹم کا دوسرا نام ہے. ہر دوسرا فرد جو ہے تھانے کچہری سے جڑا ہے، ہر دوسرے فرد کو تھانے اور کچہری کی ضرورت ہے. مگر اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے تو لوگوں کا تو اعتماد ہی ختم ہو جائے گا، آگے ہی ختم ہے، مزید ختم ہو جائے گا. آپ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، جو گڈ گورننس کے دعوے کرتے ہیں نا، وہ کنویں سے پانی نکال رہے ہیں آپ، لیکن اصل مسئلہ کنویں کے اندر موجود آلودگی ہے، گندگی ہے، اس کو باہر نکالیں. خالی پانی نہ نکالیں، پانی تو ساری زندگی نکالتے رہیں گے اور آتا جائے گا. جو آلودگی ہے نا وہاں پر، لفظ تھوڑا سخت ہے وہ میں کہنا نہیں چاہتا، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی، جو آلودگی ہے کنویں کے اندر، پانی نہ نکالیں، اس کو باہر نکالیں. جب تک نظام میں خامیاں، کمزوریوں کو دور نہیں کیا جائے گا، احتساب کا نظام میرٹ پر نہیں کیا جائے گا، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. ہوا کی بیٹیوں کی عزت تار تار ہوتی رہے گی، مظلوم جو داد رسی کے لیے آتے ہیں سائل، ان کی تذلیل ہوتی رہے گی. انصاف کرنے والے کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا. صرف تبادلوں سے اور متلیوں سے عوام کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. عوام کو انصاف چاہیے، اور وہ انصاف جو آپ کہتے ہیں کہ گھر کی دہلیز پہ ملے گا، پولیس اسٹیشن کی دہلیز پہ بھی نہ ملے تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر تو بات ہی ختم ہے نا. آپ کے گھر کی دہلیز پہ کیا ہونا، پولیس اسٹیشن کی دہلیز پہ نہیں ملتا. یہ ہر اس بیٹی کا سوال ہے جو اس ریاست کی سے تحفظ کی امید رکھتی ہے، اس ادارے سے تحفظ کی امید رکھتی ہے. اگر ایک ذہنی معذور بچی تھانے کے اندر محفوظ نہیں ہے تو پھر اس ریاست میں محفوظ کون ہے؟ کون محفوظ ہے یہاں پر؟ ناظرین، یہ سچ کڑوا ضرور ہے، مگر اب یہ دیکھیں، تھانہ جو تھا غازی آباد کا، انویسٹیگیشن ونگ تھا، پہلی منزل پہ یہ سارا معاملات آیا. اب دیکھیں اپنے پیٹی بھائیوں کے لیے بلنڈر کیا مارے جا رہے ہیں. ایف آئی آر میں درج کی گئی ہے دفعات زیادتی کی. یہاں پر جو 365A اغوا کیا گیا، اس بچی کو اس کے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا. وہ بچی خود تو نہیں آئی، اس کو بلایا تو نہیں گیا، اس کو وہاں سے لایا گیا ہے. لانے کا مطلب ہے آپ اس کو خود کیری کر کے لائیں، اس کا مطلب آپ وہاں سے اغوا کر کے لائیں. جائے وقوع کا ہی نہیں لکھا گیا. جائے وقوع یہ انسیڈنٹ ہوا کہاں پہ ہے؟ کیوں آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ نہ اس میں 365A لگائی گئی ہے، نہ جائے وقوع کا تعین کیا گیا ہے کہ یہ وقوع کہاں پر ہوا ہے. میں بتاتا ہوں، یہ وقوع غازی آباد پولیس اسٹیشن کی پہلی منزل پہ ہوا ہے، جو لوگوں کے تحفظ کا یقین سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر جب ہم آ گئے ہیں، ہم یہاں پر بالکل حفاظت سے ہیں، ہمیں ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. مگر ایسا تو نہیں ہے.
یہاں پر تو کایا ہی پلٹی ہے. یہاں پہ تو نظام ہی کچھ ہو رہا ہے, دکھانے والا نظام کچھ ہو رہا ہے, بتانے والا نظام کچھ ہو رہا ہے, مگر حقیقت اصلیت کچھ ہو رہا ہے. تو ناظرین, یہ ذہنی معذور بچی کے ساتھ اس طرح کی حرکات, اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا ادارے کا فیلئر ہے. آپ نے 78 لوگوں کو معطل کر دیا, تو کیا ان کی نوکریاں ختم کی جانی چاہیے تھی, ان کو سخت سے سخت عبرتناک سزا دینی چاہیے تھی. اچھا, اس میں تعین یہ کرنا چاہیے تھا, آپ نے پورا تھانہ معطل کر دیا کہ لوگ کہیں واہ واہ واہ. ایسا نہیں ہے سر. آپ کو جن لوگوں نے 2-4 لوگوں کا جن کا قصور ہے, ان لوگوں کو عبرتناک سزا دینی چاہیے. ذیشان اصغر صاحب نے پہلے اس پہ نوٹس لیا اور اس کو گرفتار کیا, انچارج کو معطل کر دیا. اس کے بعد رات 2 بجے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران جاتے ہیں اور پورے کا پورا تھانہ معطل کر دیتے ہیں. بھئی اس سے کیا ہوگا؟ تھانہ معطل کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ آج ادھر جاب کر رہے تھے, کل لائن میں ہوں گے, 2-3 مہینے بعد دوبارہ ورکنگ میں آ جائیں گے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان سب کا تو کوئی قصور نہیں تھا. جو چھٹی پہ تھا, جو ڈیوٹی پہ تھا, اس کا کیا قصور ہے؟ بھئی آپ نے تو ایک وتیرہ پکڑ لیا, کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا پورا تھانہ معطل کر دیں. بھائی قصور چند لوگوں کا ہوتا ہے, ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. اس طرح کرنے سے, پورا تھانہ معطل کرنے سے, کل کو جو لوگ پیش ہوں گے انکوائری کمیٹی کے آگے, یا کچھ لوگ کورٹ چلے جائیں گے کہ سر میرا کیا قصور تھا, سر میں تو ایک ریٹ پر گیا تھا, سر میں تو فلانی جگہ ڈیوٹی پہ تھا, سر میری تو آج چھٹی تھی, تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ سر قصور دیکھیں, جو اے ایس آئی اس کو لے کر آیا اور تھانے میں کیمرے لگے ہوئے, کیمروں سے کیوں نہیں چیک کیا گیا کہ جب اس لیڈیز کو, ذہنی معذور بچی کو, اسپیشل چائلڈ جو زیادہ قابل احترام ہے ہمارے لیے دوسرے بچوں سے, اس کو جب ایک پولیس افسر لے کے آ رہا تھا اے ایس آئی سول کپڑوں میں, کیوں اغوا کیا آپ نے اس کو؟ پھر کیوں آپ کے ساتھ اگر کوئی تحقیق کرنی تھی, کوئی انویسٹیگیشن کرنی تھی, تو اس کو بغیر لیڈی پولیس افسران کے آپ کیوں لائے؟ لیڈی پولیس کیوں نہیں تھی آپ کے ساتھ, یہ پوچھا کیوں نہیں گیا؟ بات یہ ہے کہ 78 آپ نے پورے کا پورا عملہ معطل کر دیا, اس سے کیا ہوگا؟ ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بات یہ ہے کہ اصل ملزم جو اے ایس آئی جو بچی کو وہاں سے ورگلا کے لایا, زیادتی کی, اس کے بعد اس کو رشکے میں بٹھایا اور بھیج دیا. ان سارے معاملات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, نہ کہ آپ نے پورے کا پورا تھانے کو ملزم بنا دیا سر آپ نے. اور یہ تو آپ نے پارٹ آف جاب ہے, معطل ہونا, ٹرانسفر ہونا, یہ تو پارٹ آف جاب ہے. آپ نے اس میں ایسا کیا کیا کہ جو ہٹ کے ہو؟ آپ کا احتساب ہو رہا ہے میں نے بڑا بہترین کام کیا. سر نہیں, بہترین کام نہیں کیا. میرے مطابق کوئی 2-4-5 لوگ جو اس میں انوالو تھے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اے ایس آئی وہاں سے اس کو لے کے آیا اس کے گھر سے, اس کے بعد وہ جب اندر آیا ہوگا, کوئی کیمرے لگے ہیں, پولیس اسٹیشن کے گیٹس پہ کیمرے لگے ہیں, انویسٹیگیشن ونگ میں کیمرے لگے ہیں, ایس ایچ او کے آفس میں کیمرے لگے ہیں, پولیس اسٹیشن کے بیچ میں کیمرے لگے ہیں. کیا کوئی کیمرہ نہیں چل رہا تھا؟ کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ بچی کو کس جرم کے اس کا جرم کیا ہے, اس پہ ایف آئی آر کیا ہے, آپ کیوں لے آئے, کیوں چھوڑے؟ کسی نے پوچھا ہی نہیں, کسی نے جرات ہی نہیں کی, کسی نے ضرورت ہی نہیں سمجھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میرا تجزیہ یہ ہے, میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ کہتا ہے کہ پورا تھانہ معطل کرنا غلط ہے. جو لوگ ذمہ دار ہیں, جو لوگ اس میں انوالو ہیں, صرف ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی. پورا تھانے کو معطل کر کے آپ اپنی فورس والے کہیں گے, جو ایک ایماندار ہے, اچھا محنت سے کام کرنے والا آفیسر ہے, چاہے وہ کانسٹیبل ہے, چاہے وہ انسپیکٹر ہے, چاہے سب انسپیکٹر ہے, اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس تھانے کا حصہ تھا, وہ اس جرم کا مرتکب بن گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جرم جس نے کیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور سخت کاروائی ہونی چاہیے. احتساب وہ ہے جو ہوتا نظر آئے. کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں آپ, لیکن ہونا ہوگا, اس پہ امپلیمنٹ ہوگا, تو پھر پتا چلے گا کہ آپ کی گڈ گورننس, سی ایم پنجاب کی گڈ گورننس, آئی جی پنجاب کی گڈ گورننس, بلال صدیق کمیانہ آپ کی گڈ گورننس, اور فیصل کامران صاحب آپ کی گڈ گورننس جو آپ دعوے کرتے ہیں, وہ پھر نظر آئے گی جب احتساب ہوگا. یہ کوئی احتساب نہیں ہے کہ 78 ملازمین کو معطل کر دیا. بھئی آپ نے یہ غلط کیا, غلطی در غلطی کی. اگر اس پولیس ملازم نے غلطی کی ہے, حوانیت کی ہے, تو اس کا جرم کا مرتکب تو وہ ہونا چاہیے.
تمام کے تمام جو اس پہ لاگو ہوتے ہیں فینس اس پہ لاگو ہونے چاہیے. آپ نے تو پورے کا پورے تھانے کو, پورے عملے کو ملزم بنا دیا. بھئی کیوں ملزم بنایا آپ نے؟ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس میں جو معطل ہوگا وہ بھی ان کی انسلٹ ہے, کیونکہ ہر بندہ جو ایک بیٹی کا باپ ہے, جو کسی بچوں کا باپ ہے, اس کے لیے تو بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. تو آپ نے سب کو معطل کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط کیا. اس کیس کی میرٹ پہ انکوائری ہونی چاہیے, اور احتساب ایسا احتساب ہو کہ جو ہوتا نظر آئے, صرف باتوں کی حد تک نہیں, معطلی کی حد تک نہیں. چاہے کوئی ایس ایچ او ہے, چاہے انچارج ہے, چاہے وہ اے ایس آئی جس نے یہ تمام ملزم جو ہے اس میں ایف آئی آر میں جو گرفتار ہو چکا ہے, کوئی بھی ہو, احتساب اس کا ہو جو ملزم ہے. جو ایسا نہ ہو کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو بھی اس میں انوالومنٹ کی جائے. بھئی جو چھٹی پہ تھا, جو ریٹ پہ تھا, جو آیا نہیں, اس کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی قصور نہیں ہے. ہاں ایس ایچ او کا اس لیے بنتا ہے کہ وہ کیونکہ پورے اپنے پولیس اسٹیشن کا انچارج ہے اور اس کا ذمہ دار ہے, اس کے بنتا ہے. اور اگر ایس ایچ او اگر جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا کسی بڑے افسر کی بھی کوئی معطلی ہوئی ہے؟ ان کا بڑے افسر کی معطلی ہوتی ہے, ٹرانسفر کر دی گئی ہے. ٹرانسفر تو پارٹ آف جاب ہے, معطلی بھی پارٹ آف جاب ہے. تو اس کا مطلب آپ قانون سے بالا تر ہیں تمام کے تمام لوگ. ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ احتساب ہونا چاہیے. یہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بالکل حقائق جو ہیں بالکل میرڈ ہونا چاہیے, اور وہ چاہے غریب ہیں, مزدور کی بیٹی ہے, ذہنی مریض ہے, اگر اس کو کہیں وہ ڈسیبل پرسن اس کو کہہ سکتے ہیں, تو اس کے لیے انصاف کے تقاضے 100 نہیں 1000% پورے ہونے چاہیے, تاکہ پھر پتہ لگے گا غریب کی بیٹی وہ بھی سی ایم کی ریڈ لائن ہے, اور ایک جو امیر کی بیٹی ہے وہ بھی سی ایم کے لیے ریڈ لائن ہے. اور سب سے آخر میں کہوں گا کہ سی سی ڈی کہاں ہے. اب پتہ چلے گا کہ سی سی ڈی اپنے پیٹی بھائی پہ نیفے میں پستول چلتی ہے, اس کے ساتھی چھڑانے آتے ہیں یا نہیں آتے, یا جس طرح کے رضا ڈار والا جو کیس تھا وہ کہا گیا کہ سی سی ڈی کا کیس نہیں بنتا, اس کو پولیس ہینڈل کرے گی. تو اس کا مطلب اس پہ بھی ایک سٹیٹمنٹ آ جانی چاہیے کہ یہ سی سی ڈی کا کیس نہیں ہے, اس کو پولیس ہینڈل کرے گی. تو صرف سی سی ڈی کو کیس ہو جاتے ہیں جو غریب غربا کے کیس ہوں, جو کم سورس والوں کے کیس ہوں, وہ جاتے ہیں صرف وہاں پہ. تو ناظرین, یہ تھا آج کا بے باک. مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.